تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کیبن میں قدم رکھنے کی؟ عباس مرتضیٰ کی گرجدار آواز نے شیشے کی دیواروں کو بھی لرزا کر رکھ دیا تھا۔ اس کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو چکا تھا اور آنکھوں میں بھڑکنے والے شعلے سامنے کھڑے انسان کو جلا کر راکھ کر دینے کے لیے بے تاب تھے۔ سامنے اس کا سگا چچا ہاتھ جوڑے کھڑا تھا، جس نے بچپن میں اسے یتیم خانے چھوڑنے کی دھمکی دی تھی اور اس کی ساری جائیداد ہڑپ کر لی تھی۔ مجھے معاف کر دو عباس، میں تمہارا خون، آج میں دیوالیہ ہو چکا ہوں۔ مارکیٹ میں میرا نام مٹی میں مل گیا ہے، مجھے سڑک پر آنے سے بچا لو۔ چچا نے گڑ گڑاتے ہوئے اپنے لرزتے ہوئے ہاتھ مزید آگے کیے اور اس کی آواز میں شدید خوف اور بے بسی تھی۔ اس کے چہرے پر اپنی بربادی کا خوف اس قدر نمایاں تھا کہ وہ اپنی ساری خاندانی اور عمر کی عزت نفس بھول کر اپنے بھتیجے کے سامنے بھکاری بن چکا تھا۔ میرا کوئی خون نہیں ہے، اور جو تھا اسے تم لوگوں نے اسی دن مار دیا تھا جب مجھے سردیوں کی اس رات یتیم خانے کی ٹھنڈی سیڑھیوں پر دھکے دے کر پھینکا تھا۔ عباس نے اپنی سیاہ چمڑے کے گھومنے والی کرسی سے اٹھ کر شیشے کی بھاری میز پر زور سے ہاتھ مارا۔ اس کے لہجے میں برف جیسی ٹھنڈک اور خنجر جیسی کاٹ تھی جو سامنے والے کا سینہ بے دردی سے چیر رہی تھی، اور اس کے چہرے پر کسی قسم کا کوئی رحم یا درگزر نہیں تھا۔ عباس بیٹا، وہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں اس وقت حالات کے دباؤ میں تھا اور میری عقل پر پردہ پڑ گیا تھا۔ مجھے بس ایک آخری موقع دے دو، ورنہ میرے بچے بھوکے مر جائیں گے اور قرض خواہ میری جان لے لیں گے۔ چچا نے روتے ہوئے زمین پر بیٹھ کر اس کے قدموں کی طرف جھکنے کی ناکام کوشش کی۔ وہ جانتا تھا کہ عباس مرتضیٰ اس وقت شہر کا سب سے بڑا بزنس ٹائکون ہے اور صرف اس کا ایک دستخط اس کی ڈوبتی ہوئی کمپنی کو بچا سکتا ہے، لیکن وہ عباس کے اندر موجود نفرت کی گہرائی سے ناواقف تھے۔ تمہارے بچے بھوکے مرے یا قرض خواہ تمہاری بوٹیاں نوچ لیں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جب میں بھوکا تھا تو تم نے میری روٹی چھین کر اپنے کتوں کو ڈالی تھی۔ عباس نے اپنے جوتے کو پیچھے کھینچتے ہوئے انتہائی حقارت سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس کے سینے میں دل کی جگہ ایک ایسا پتھر دھڑکتا تھا جسے دنیا کی کوئی آہو بکا اور کوئی آنسو نہیں پگھلا سکتا تھا۔ جذبات اس کے لیے محض ایک کمزوری اور بیوقوفی کا نام تھے۔ خدا کے لیے عباس، اپنے مرے ہوئے باپ کی روح کے واسطے مجھ پر رحم کر دو۔ میں تمہارے باپ کا چھوٹا بھائی ہوں۔ تم مجھ سے میری جان مانگ لو، لیکن مجھے اس ذلت سے بچا دو۔ چچا کی آواز اب باقاعدہ چیخوں میں بدل چکی تھی اور وہ فرش پر گرا ہوا تھا۔ اس کی حالت ایک کٹے ہوئے درخت جیسی تھی جس کی جڑیں زمین سے اکھڑ چکی تھیں، لیکن عباس کے چہرے پر ایک طنزیہ اور شفاف مسکراہٹ تھی۔ سیکیورٹی، اسے فوراً باہر پھینکو، اور اگر دوبارہ یہ بھکاری اس عمارت کے آس پاس یا میری نظروں کے سامنے نظر آئے تو اس کی ٹانگیں توڑ کر اسے کچرے کے ڈھیر پر پھینک دینا۔ عباس نے انٹرکام کا بٹن دبا کر بے رحمی سے اپنا حتمی حکم جاری کیا اور مڑ کر پوری کھڑکی سے شہر کا نظارہ دیکھنے لگا۔ چند ہی سیکنڈز میں 4 ہٹے کٹے سیکیورٹی گارڈز نے اندر آ کر اس کے چچا کو دونوں بازوں سے بے دردی سے پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے کیبن سے باہر لے گئے، جبکہ عباس نے مڑ کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ شہر کے ایک پسماندہ علاقے میں ایک بوسیدہ مکان کے اندر حیا اپنے بیمار باپ کے پاؤں دبا رہی تھی۔ کمرے کی خستہ حالی چھت سے لٹکتے ہوئے جالے اور دیواروں پر گرتا ہوا سیمنٹ اس کی شدید غربت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ باپ کے جسم کا دایاں حصہ مکمل طور پر فالج زدہ تھا اور اس کے پٹھے سکڑ چکے تھے اور علاج کے لیے لاکھوں روپے درکار تھے۔ بیٹی، تو کب تک میرے اندر بے جان اور لکڑی بن چکے پیروں کو دباتی رہے گی؟ جا کر تھوڑا آرام کر لے، تو صبح سے کام میں لگی ہوئی ہے، باپ نے انتہائی کمزور اور لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ ان کی آنکھوں میں اپنی جوان بیٹی کے لیے بے پناہ دکھ اور شرمندگی اور مجبوری کے آنسو تیر رہے تھے۔ وہ خود کو اپنی بیٹی پر ایک بوجھ محسوس کر رہے تھے۔ ابا، آپ چپ کر کے لیٹے رہے، مجھے کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی، اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ مالش سے آپ کے خون کی گردش بہتر ہوگی اور پٹھے دوبارہ کام کرنا شروع کر دیں گے اور آپ بہت جلد اپنے پیروں پر چلنے لگیں گے۔ حیا نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے ان کے پیروں پر موجود پرانا کمبل درست کیا۔ اس کی آنکھوں میں شدید تھکاوٹ اور نیند کی
کمی کے باوجود ایک عجیب سی چمک اور حالات سے ہار نہ ماننے کا ایک مضبوط عزم تھا۔ کمرے کے دوسرے کونے میں اس کی ماں پرانی سلائی مشین پر جھکی ہوئی کپڑوں سے سی رہی تھی تاکہ رات کی روٹی کا کسی طرح سے بندوبست ہو سکے اور وہ فاقوں سے بچ سکیں۔ حیا کی بچی، تو نے صبح سے پانی کے گھونٹ کے سوا کچھ نہیں کھایا۔ میں نے کل رات کا تھوڑا سا سالن سنبھال کر رکھا ہے، وہ گرم کر کے کھا کر جانا نوکری پر۔ ماں نے سلائی مشین کے پہیے سے نظریں ہٹائے بغیر شدید فکر مندی سے کہا۔ ان کے چہرے پر وقت سے پہلے پڑنے والی گہری جھریاں اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے ان کی سخت اور بے رحم زندگی کی تکلیف دہ کہانی سنا رہے تھے۔ امی، مجھے بالکل بھوک نہیں ہے، میں ہوٹل جا کر ڈیوٹی کے دوران کچھ کھا لوں گی۔ آپ میری فکر نہ کریں، اور میں اب نوکری پر جا رہی ہوں۔ اللہ نے چاہا تو جلدی ابا کے علاج اور دوائیوں کے پیسے جمع ہو جائیں گے۔ حیا نے اپنا دوپٹہ سر پر مضبوطی سے باندھا اور اپنی ماں کے ماتھے پر محبت سے بوسہ دیا۔ اس نے اپنے آنسوؤں اور اپنی بھوک کو پپوٹوں کے پیچھے ہی قید کر لیا تھا تاکہ اس کے والدین مزید کمزوری اور پریشان نہ پڑے۔ گھر سے نکلتے وقت اس کا ارادہ چٹان کی طرح مضبوط اور اٹل تھا۔ 5 اسٹار ہوٹل کے شاندار اور فلک پوش عمارت کے اندر قدم رکھتے ہی حیا کو اپنی اوقات اور حیثیت کا شدت سے احساس ہوا۔ یہاں کی ہر چیز چمک دھمک، عمارت اور پیسے کی ریل پیل سے بھری ہوئی تھی۔ وہ اس کی غریبانہ اور سادہ دنیا سے بالکل مختلف اور متضاد تھے۔ وہ خاموشی سے نظریں جھکائے سیدھی اسٹاف روم میں گئی اور اپنی مخصوص یونیفارم پہنی، لیکن اس کے سر پر اس کا حجاب اور اس طرح سے قائم اور مضبوط تھا۔ اپنی رات شہر کے سب سے بڑے اور خطرناک بزنس ٹائکون آ رہا تھا۔ کوئی چھوٹی سی بھی غلطی برداشت نہیں کروں گا، سب کان کھول کر سن لیں ورنہ نوکری سے نکال دوں گا۔ ہوٹل کے مینیجر نے انتہائی سخت اور گرجدار لہجے میں تنبیہ کرتے ہوئے تمام عملے پر طائرانہ اور غصیلی نگاہ ڈالی۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی رعونت اور تکبر تھا جو غریب اور مجبور عملے کو دبانے اور ان پر روک جمانے کے لیے کافی تھا۔ وہ ایک انتہائی چالاک اور پیسے کا لالچی انسان تھا۔ سر، ہم پوری کوشش کریں گے کہ مہمان کو کسی قسم کی شکایت ذرا برابر بھی موقع نہ ملے۔ ہم نے تمام انتظامات اور مینیو مکمل طور پر تیار کر لیے ہیں۔ ایک پرانے اور تجربہ کار ویٹر نے ادب سے سر جھکا کر اور ہاتھ باندھ کر جواب دیا۔ وہ مینیجر کے غصے، ہوٹل کے سخت اصولوں اور عباس مرتضیٰ کے غصے کی کہانیوں سے بخوبی واقف تھا، اسی لیے وہ کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ کوشش نام کا لفظ میری ڈکشنری میں نہیں، مجھے ہر کام میں 100% پرفیکشن چاہیے۔ خاص طور پر تم نئی لڑکی، اپنے کام سے کام رکھنا اور مہمانوں کے سامنے زیادہ سمارٹ بننے یا ان سے بات کرنے کی قطعی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مینیجر نے حیا کی طرف انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے انتہائی حقارت اور ترش روی سے کہا۔ اس کی نظروں میں حیا کے لباس، اس کے حجاب اور اس کی ضرورت مندانہ سادگی کے لیے ایک عجیب سی ناپسندیدگی اور زہریلا طنز چھپا ہوا تھا۔ جی سر، میں پوری طرح دھیان رکھوں گی۔ مجھ سے آپ کو یا کسی مہمان کو کوئی شکایت نہیں ہوگی، میں صرف اپنی ڈیوٹی کروں گی۔ حیا نے خاموشی سے سر ہلا کر حامی بھری۔ اس کا مقصد صرف اور صرف ایمانداری سے اپنا کام کرنا اور مہینے کے آخر میں اپنی تنخواہ لینا تھا تاکہ وہ اپنے باپ کا علاج کروا سکے۔ اسے مینیجر کی کڑوی باتوں کا برا منانے کا کوئی حق حاصل نہیں تھا۔ رات کے ٹھیک 8 بجے ہوٹل کے باہر سیاہ اور چمکدار مہنگی گاڑیوں کا ایک طویل قافلہ انتہائی شان و شوکت سے رکا۔ گارڈز نے پھرتی سے بھاگ کر گاڑی رکنے سے پہلے ہی دروازے کھولے اور عباس مرتضیٰ اپنی تمام تر خاندانی رعونت اور روب کے ساتھ باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر ایک سرد اور بے حس تاثر تھا اور آنکھوں میں ایک ایسا قاتلانہ غرور تھا جو سامنے والے کو بنا کہے جھکنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ سر، ہوٹل میں خوش آمدید۔ ہم نے آپ کے لیے VIP لاؤنج مکمل طور پر تیار رکھا ہے۔ آپ کے مہمان بھی پہنچنے والے ہیں، آپ سیدھا وہاں تشریف لے چلیں۔ مینیجر نے دوڑ کر آگے بڑھتے ہوئے اور کمر تک جھکتے ہوئے انتہائی خوش آمدانہ انداز میں استقبال کیا۔ اس کے چہرے پر خوش آمد سے بھری مسکراہٹ تھے اور ہاتھ سینے پر ادب سے بندھے ہوئے تھے، جبکہ ہوٹل کا باقی سارا عملہ خوف اور ہیبت کے مارے دیواروں کے ساتھ چپک گیا تھا۔ میری میٹنگ کے دوران مجھے کسی قسم کا کوئی خلل یا شور پسند نہیں ہے۔ اس بات کو یقینی بنانا کہ کوئی غیر متعلقہ شخص یا فالتو عملہ اندر قدم نہ رکھے۔
عباس نے مینیجر کی طرف ایک نظر دیکھے بغیر انتہائی اسپاٹ سرد اور حکم دینے والے لہجے میں کہا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا سیدھا VIP لاؤنج کی طرف بڑھ گیا اور اس کی اس بھاری موجودگی نے پورے ہوٹل کے پرسکون ماحول میں ایک شدید اور دم گھوٹنے والا تناؤ پیدا کر دیا۔ سر آپ کے لیے کچھ خاص پینے کو لاؤں یا سیدھا شیف کو کھانا سرو کرنے کا کہہ دوں؟ ہم نے آپ کی پسند کا خاص مینیو اور ڈشز تیار کروائی ہیں۔ مینیجر نے اس کے پیچھے کتے کی طرح دم دوڑتے ہوئے گھبراہٹ سے پوچھا۔ اس کی ہر ممکن کوشش تھی کہ عباس مرتضیٰ کی خوشنودی حاصل کی جائے اور ایسی کسر باقی نہ رہے جس سے یہ امیر ترین شخص ناراض ہو جائے۔ مجھے صرف بلیک کافی چاہیے اور اسے لانے والا انسان تمیزدار اور خاموش طبع ہونا چاہیے۔ مجھے اپنے ارد گرد شور مچانے والے اور زیادہ بولنے والے لوگ سخت ناپسند ہیں۔ عباس نے صوفے پر شاہانہ انداز میں بیٹھتے ہوئے اپنی مہنگی ٹائی کی گرہ کو ہلکا کیا اور کوٹ کے بٹن کھولے۔ اس نے اپنی سامنے میز پر پڑی بزنس فائل کھولی اور مینیجر کو ہاتھ کے ایک اشارے سے، حقارت آمیز اشارے سے فوراً کمرے سے باہر نکلنے کا حتمی حکم سنا دیا۔ کچھ دیر کے بعد حیا اپنے ہاتھوں میں چاندی کی ٹرے میں کافی کا مگ رکھ کے انتہائی احتیاط سے VIP لاؤنج میں داخل ہوئی۔ اس کے قدموں میں ہلکی سی گھبراہٹ اور لرزش تھے، لیکن اس نے گہری سانس لے کر خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ پہلی بار اتنے بڑے اور غصے والے آدمی کو سرو کرنے آئی تھی۔ سر آپ کی بلیک کافی؟ حیا نے انتہائی ادب سے اور بنا کوئی آواز پیدا کیے مگ کو شیشے کی میز پہ رکھا اور خاموشی سے 2 قدم پیچھے ہٹنے لگی۔ اس کی نظریں احترام اور حیا سے جھکی ہوئی تھیں اور اس کے لہجے میں ایک پیشہ ورانہ اور باوقار فاصلہ تھا جو اس نے قائم رکھا ہوا تھا۔ عباس مرتضیٰ کی نظر فائل سے ہٹ کر اچانک اس پر پڑی تو وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹک کر رک گیا۔ یہ شفاف چہرہ اور یہ سادگی سے باندھا گیا حجاب اس قدرتی اور بنا میک اپ کے حسن کے ساتھ اس 5 اسٹار ہوٹل کے مصنوعی ماحول میں اسے بہت ہی عجیب اور مختلف لگا۔ یہ لو تمہاری سروس کی ٹپ۔ عباس نے اپنی جیب سے 50,000 کے کڑکڑاتے نوٹوں کی ایک پوری گڈی نکال کر لاپرواہی سے میز پر اس کی طرف پھینکی۔ اس کے چہرے پر ایک شیطانی اور طنزیہ مسکراہٹ تھی، کیونکہ وہ اپنے پیسے کے زوم میں ہر عورت کو بکاؤ مال اور صرف اپنے دل بہلانے کا ایک سستا سا سامان سمجھتا تھا۔ مجھے ٹپ نہیں چاہیے سر، میں نے صرف اپنی ڈیوٹی کا کام کیا ہے اور مجھے اس کام کی ہوٹل سے تنخواہ ملتی ہے۔ آپ اپنے پیسے رکھ لیں۔ حیا گھبرا کر اور قدر غصے سے کہتی فوراً دروازے کی طرف پلٹ گئی۔ اس کے لہجے میں خفگی اور اپنی عزت نفس مجروح ہونے کی شدید حیرت تھی۔ وہ اتنی بڑی رقم دیکھ کر لالچی ہونے کے بجائے اندر تک خوفزدہ اور محتاط ہو گئی تھی۔ شرافت کا ڈھونگ کر کے مزید توجہ حاصل کرنا چاہتی ہے۔ عورت کی فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ عباس نے اپنے آپ سے طنزیہ تبصرہ کیا اور کافی کا ایک لمبا سپ لیا۔ اس کی نظروں میں حیا کے لیے انکار کی اس کی ایک گندی سوچ اور ضد پیدا ہو چکی تھی۔ وہ اپنے غرور میں یہ نہیں جانتا تھا کہ دنیا میں واقعی با کردار اور بکنے سے انکاری لڑکیاں بھی موجود ہوتی ہیں۔ کچھ دیر بعد میٹنگ ختم ہونے پر مینیجر دوبارہ لاؤنج میں آیا تو عباس نے اسے ہاتھ کے اشارے سے اپنے بالکل قریب بلایا۔ سنو مینیجر، اس لڑکی کو جو کافی لے کر آئی تھی کسی بھی طرح میرے بستر پر آنے پر راضی کرو۔ اس کے بدلے میں تمہیں تمہاری منہ مانگی رقم دوں گا۔ مجھے وہ حجابی لڑکی ہر قیمت پر آج رات ہی چاہیے۔ عباس نے بے شرمی اور دیدہ دلیری سے سیدھا اور گندا سودا کیا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت، ہوس اور بے پناہ پیسے کا غرور ناچ رہا تھا اور اسے پورا یقین تھا کہ اس کا پیسہ دنیا کی ہر چیز اور ہر انسان کا ضمیر خرید سکتا ہے۔ سر آپ بالکل بے فکر رہیں، وہ نئی اور غریب ہے، اسی لیے تھوڑا نخرہ کرے گی، لیکن میں اسے منا لوں گا۔ آپ بس اپنے کمرے میں آرام کریں، آپ کا کام 100% ہو جائے گا۔ مینیجر نے خوشامد سے اپنے گندے دانت نکالتے ہوئے فوراً حامی بھر لی۔ اس کے لالچی ذہن میں لاکھوں پیسوں کا لالچ زوروں سے جاگ اٹھا تھا اور اس کے ضمیر نے اسے معصوم لڑکی کی عزت اور اس کی مجبوری کی ذرا برابر بھی پرواہ نہیں کی۔ مینیجر تیزی سے چلتا ہوا سیدھا کچن کی طرف گیا اور اس نے ایک خاص فریش جوس کا گلاس اپنے ہاتھوں سے تیار کیا۔ اس نے ادھر ادھر چوکنی نظروں سے دیکھا کہ کوئی عملے کا بندہ اسے دیکھ تو نہیں رہا، اور پھر جلدی سے اپنی پینٹ کی جیب سے ایک چھوٹی اور خطرناک شیشی نکالی۔ اس نے اس نشہ آور شیشی کے چند قطرے احتیاط سے جوس میں ملا دیے اور اسے چمچ سے اچھی طرح سے حل کر دیا تاکہ رنگت تبدیل نہ ہو۔ حیا بیٹا، ذرا ادھر آؤ، تم نے آج بہت اچھا اور محنت سے کام کیا۔
یہ طاقت والا جوس پی لو، تمہاری سارے دن کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ مینیجر نے کچن سے باہر آ کر انتہائی ہمدردانہ اور شفیق لہجہ اپناتے ہوئے گلاس حیا کی طرف بڑھایا۔ اس کے چہرے پر ایک مکارانہ شفقت اور ہمدردی تھی جو کسی بھی سیدھے سادے انسان کو بہت آسانی سے اپنے گندے دھوکے میں ڈال سکتی تھی۔ بہت شکریہ سر، لیکن مجھے پیاس نہیں، میں بس تھوڑی دیر کرسی پر بیٹھنا چاہتی ہوں، میرے پیروں میں مسلسل کھڑے رہنے سے شدید درد ہو رہا ہے۔ حیا نے ہچکچاتے ہوئے اور انکار میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ واقعی سارا دن بغیر کچھ کھائے پیے مسلسل کھڑے رہنے کی وجہ سے نڈھال اور بے جان ہو چکی تھی، اور اس کے قدم اب مزید اس کا بوجھ اٹھانے سے قاصر ہو رہے تھے۔ ارے بیٹا، میری بات مانو اور یہ پی لو، مجھے پتا ہے تم صبح سے بھوکی پیاسی ہو، یہ پیو گی تو جسم میں جان آئے گی۔ میں تمہیں اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھتا ہوں، اسی لیے اتنے پیار سے کہہ رہا ہوں۔ مینیجر نے مزید زور دے کر اصرار کیا اور گلاس زبردستی اس کے کانپتے ہوئے ہاتھ میں تھما دیا۔ اس کی کمال کی چرب زبانی اور جھوٹی باپ جیسی ہمدردی نے حیا کے دل میں موجود ہر شک کو مکمل طور پر ختم کر دیا، اور وہ اس خنزیر صفت انسان کے بچھائے ہوئے جال میں بری طرح سے پھنس گئی۔ بہت شکریہ سر آپ کا، میں واقعی میں بہت تھک گئی تھی، اب میں یہ پی کر جا کر باقی ٹیبلز اور کرسیاں صاف کر دیتی ہوں۔ حیا نے ایک معصوم سی مسکراہٹ کے ساتھ گلاس منہ سے لگایا اور شدید پیاس کی وجہ سے ایک ہی سانس منہ سے خالی کر دیا۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی بربادی کا گھونٹ پی لیا، اور اس کے حواس اب بہت جلد اس کا ساتھ چھوڑنے والے ہیں۔ مینیجر دور کھڑا مکاری سے مسکرا رہا تھا اور دوائی کا اثر کرنے کا انتظار کر رہا تھا۔ چند ہی منٹوں میں حیا کو اپنے ارد گرد کی چیزیں تیزی سے گھومتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ اس کا سر ناقابل برداشت حد تک بھاری ہو رہا تھا اور قدم فرش پر بری طرح سے لڑکھڑا رہے تھے۔ اس نے سنبھلنے کے لیے ساتھ والی دیوار کا سہارا لینے کی کوشش کی، لیکن اس کے ہاتھ پسینے کی وجہ سے مسلسل پھسل رہے تھے۔ سر، مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا ہے، میرا سر بہت تیزی سے چکرا رہا ہے، مجھے گھر جانا ہے۔ حیا نے ہانپتے ہوئے اور گرتے گرتے مینیجر کی طرف دیکھ کر انتہائی کمزور آواز میں کہا۔ اس کی آواز میں شدید گھبراہٹ اور بے بسی تھی۔ وہ بالکل سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اچانک اس کے جسم کی ساری طاقت کہاں غائب ہو رہی ہے اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا کیوں چھا رہا ہے۔ ارے کچھ نہیں ہوا بیٹا، یہ صرف کام کی زیادتی اور تھکاوٹ کا اثر ہے، تم بلا وجہ فکر مت کرو، میں تمہیں آرام کرنے کے لیے ایک پرسکون کمرے میں لے چلتا ہوں۔ مینیجر جو بالکل اسی طاق میں تھا فوراً ایک شکاری کی طرح آگے بڑھا۔ اس نے انتہائی مضبوطی سے حیا کا بازو پکڑ لیا۔ اس کی مکرو آنکھوں میں ایک درندے جیسی چمک تھی جو اپنے بے بس شکار کو بچھا گئے جال میں مکمل طور پر پھنسا ہوا دیکھ کر شیطانی خوشی محسوس کر رہا تھا۔ نہیں، مجھے کسی کمرے میں نہیں جانا، مجھے بس ابھی اپنے گھر جانا ہے، میرے بیمار ابا میرا انتظار کر رہے ہوں گے، آپ براہ کرم مجھے چھوڑ دیں۔ حیا نے اپنی بچی کچی جسمانی طاقت جمع کر کے اپنا بازو چھڑوانے کی بھرپور اور آخری مزاحمت کی۔ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں بھی اس مکار انسان کے گندے ارادوں کی خطرناکی کو لاشعوری طور پر شدت سے محسوس کر رہی تھی، اور اس کے اندر خطرے کی گھنٹیاں تیزی سے بج رہی تھیں۔ چپ چاپ بنا کوئی تماشا کیے میرے ساتھ اوپر چلو، ورنہ اسی وقت نوکری سے نکال دوں گا اور تنخواہ کا 1 روپیہ بھی تمہارے ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ اپنی بکواس بند کرو۔ مینیجر نے اب اپنی اصلیت پوری طرح ظاہر کرتے ہوئے انتہائی سخت اور دھمکی آمیز لہجے میں اس کے کان میں پھنکارتے ہوئے کہا۔ اس نے حیا کو زبردستی اپنے کاندھے کا سہارا دیا اور اسے ہوٹل کے سب سے اوپری والی منزل کی طرف لے جانے لگا، جہاں عباس مرتضیٰ کا بک کیا ہوا خاص اور پرتعیش VIP سوئٹ موجود تھا۔ حیا کی آنکھیں نیند اور نشے کے بوجھ سے بند ہو رہی تھیں اور اس کے حواس مکمل طور پر اس کا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ عباس مرتضیٰ اپنے پرتعیش اور شاندار کمرے میں رکھے مخملی صوفے پر انتہائی خاموشی اور گہری سوچ میں گم بیٹھا تھا۔ اس کی نظر اپنے مہنگے موبائل کی چمکتی اسکرین پر سختی سے جمی تھی، جہاں اس کی مقتول بہن کی مسکراتی ہوئی تصویر موجود تھی۔ کمرے کی مدھم اور پیلی روشنی میں اس کا ہمیشہ سخت رہنے والا چہرہ انتہائی کربناک اور دکھی لگ رہا تھا۔ تمہیں مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور گئے پورے 5 سال ہو گئے ہیں زارا، لیکن تمہارے وہ درندے قاتل آج بھی زندہ ہیں، اور میں ہر روز اسی انتقام کی آگ میں جلتا ہوں۔ عباس نے اسکرین پر موجود چہرے کو اپنی انگلی سے چھوتے ہوئے انتہائی درد بھرے اور بوجھل لہجے میں کہا۔ اس کی ہمیشہ برف کی طرح سرد اور بے حس رہنے والی آنکھوں میں اس وقت ایک عجیب سی نمی اور بے پناہ دکھ چھپا تھا، جو وہ پوری دنیا سے ہمیشہ چھپا کر رکھتا تھا۔
کیونکہ دنیا اسے ایک پتھر دل انسان مانتی تھی۔ اچانک اس کے ذہن کی اسکرین پر برسوں پرانی وہ کالی رات اور وہ دردناک یادیں ایک فلم کی طرح تازہ ہو گئیں۔ اس کی معصوم بہن کو بھی کسی بگڑے ہوئے امیر زادے نے ایک ہوٹل کی نوکری کے دوران بالکل اسی طرح نشہ آور چیز پلا کر اپنی درندگی اور وحشیانہ ہوس کا نشانہ بنایا تھا، جس کے بعد زارا نے معاشرے کی شرمندگی اور ذلت سے بچنے کے لیے خودکشی کر لی تھی۔ میں یہ کیا کرنے جا رہا ہوں؟ میں کس راستے پر نکل پڑا؟ میں بھی بالکل اسی درندے اور جانور جیسا بننے لگا ہوں جس نے میرا ہنستا کھیلتا گھر ہمیشہ کے لیے برباد کیا تھا۔ میں ایک معصوم اور غریب لڑکی کی عزت کیسے لوٹ سکتا ہوں؟ عباس ایک شدید جھٹکے سے سیدھا ہو کر کھڑا ہوا اور اس کے منہ سے بے ساختہ ندامت بھرے الفاظ نکلے۔ یہ تلخ اور کاٹدار حقیقت یاد آتے ہی عباس کا سارا مضبوط جسم شدید غصے اور گہری ندامت اور اپنے آپ سے پیدا ہونے والی شدید نفرت سے کانپ اٹھا۔ اسے اپنے آپ سے اور اپنی اس انتہائی گھٹیا سوچ سے شدید گھن آ رہی تھی، جس نے اسے انتقام کے اندھے پن میں ایک بے رحم شیطان بنا دیا تھا۔ عباس ایک شدید جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا اور دیوانہ وار کمرے کے بھاری دروازے کی طرف بھاگا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ آج اپنے مقتول بہن زارا کو بچانے جا رہا ہے۔ اس کے قدموں میں ایک عجیب سی تیزی اور بے قراری تھی جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ اس نے زور سے دروازہ کھولا تو بالکل سامنے راہداری میں مینیجر مکمل بے ہوش حیا کو کاندھے کا سہارا دیے کھڑا تھا۔ سر، آپ کا کام 100% ہو گیا۔ یہ لڑکی اب پوری رات کے لیے آپ کی ملکیت ہے، آپ جو چاہیں اس کے ساتھ کریں۔ مینیجر نے انتہائی بے شرمی اور فخریہ انداز میں اپنے پیلے دانت نکال کر مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی یہ غلیظ بات سنتے عباس کی آنکھوں میں لفظی طور پر خون اتر آیا اور اس کے دماغ کی رگیں غصے کی زیادتی سے پھٹنے کے قریب پہنچ گئیں۔ خنزیر انسان، تو نے اسے نشہ دیا ہے، تیری ہمت کیسے ہوئی ایک معصوم اور باکردار لڑکی کے ساتھ یہ گھٹیا اور غلیظ حرکت کرنے کی؟ عباس ایک بپھرے ہوئے شیر کی طرح پوری قوت سے دھاڑا۔ اس کی گرجدار آواز سے ہوٹل کی پوری راہداری گونج اٹھے۔ اس نے ایک زوردار اور وحشیانہ مکہ کھینچ کر سیدھا مینیجر کے جبڑے پر مارا، جس کی شدت سے اور طاقت سے مینیجر کئی فٹ دور جا گرا اور اس کے منہ سے تازہ خون بہنے لگا۔ عباس نے انتہائی تیزی سے آگے بڑھ کر گرتی ہوئی اور مکمل بے ہوش حیا کو گرنے سے پہلے اپنے مضبوط بازوؤں میں تھام لیا۔ سر، آپ ہی نے تو مجھے سختی سے کہا تھا کہ اسے راضی کرو۔ میں نے تو بس آپ کا حکم مانا ہے۔ آپ مجھے بلا وجہ کیوں مار رہے ہیں؟ مینیجر نے زمین پر گرے گرے درد سے کراہتے اور خوف سے کانپتے روتے ہوئے اپنی صفائی پیش کرنے کی ناکام کوشش کی۔ اسے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ عباس مرتضیٰ، جس نے خود یہ سب کچھ غلیظ کام کرنے کا کہا تھا، اب اچانک ایک پاگل درندے کی طرح اس پر کیوں جان لیوا حملہ آور ہو گیا تھا۔ میں نے تجھے صرف یہ کہا تھا کہ اسے پیسوں پر راضی کر، نشہ دے کر دھوکے سے اس کی عزت لوٹنے کا نہیں کہا تھا۔ تو اس درندے سے بھی بدتر ہے جس نے میری بہن کو بے دردی سے مارا تھا۔ عباس نے حیا کو ایک ہاتھ سے احتیاط سے سہارا دیتے ہوئے مینیجر کو اس کی کالر سے پکڑا اور پوری طاقت سے کھینچ کر دیوار میں دے مارا۔ اس کی سرخ آنکھوں میں ایسا قاتلانہ اور وحشیانہ غصہ تھا کہ اگر وہ بے ہوش حیا کو تھامے نہ ہوتا تو شاید اپنے ننگے ہاتھوں سے اس مینیجر کی جان لے لیتا۔ سیکورٹی فوراً سب سے اوپر والی منزل پر پہنچا، اس خنزیر کو باندھ کر پولیس کے حوالے کر۔ اس نے ایک معصوم لڑکی کی جان لینے کی کوشش کی اور اس پر سخت ترین پرچہ کٹوا۔ عباس نے ایک ہاتھ سے اپنا فون نکال کر سیکورٹی انچارج کو کال کرتے ہوئے انتہائی شفاف اور حتمی لہجے میں اپنا حکم سنایا۔ مینیجر رو رو کر رحم کی بھیک مانگتا رہا اور معافیاں مانگتا رہا، لیکن عباس نے اسے ایک اور زوردار ٹھوکر مار کر ہمیشہ کے لیے خاموش کروا دیا۔ عباس نے بے ہوش حیا کو انتہائی احتیاط اور ایک عجیب سے احترام کے ساتھ اپنی گود میں اٹھایا۔ اس وقت اس کے پتھر دل میں اس لڑکی کے لیے کوئی ہوس یا غلط سوچ تو بالکل بھی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سا تحفظ اور ذمہ داری کا ایک نیا احساس تھا، جسے وہ اس کی اپنی کوئی انتہائی قیمتی چیز ہو جس کی حفاظت اس پر فرض ہو۔ وہ ہوٹل کے پچھلے اور خفیہ دروازے سے نکل کر سیدھا پارکنگ میں کھڑی اپنی مہنگی ترین کالی گاڑی تک آیا۔ ڈرائیور، تم ابھی گھر جاؤ، میں یہ گاڑی خود چلاؤں گا اور تم آج کی رات کے بارے میں کسی کو کچھ بھی نہیں بتانا۔ عباس نے اپنے ذاتی ڈرائیور سے چابیاں چھینتے ہوئے انتہائی سخت اور رازدارانہ لہجے میں ہدایت کی۔ اس نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر حیا کو انتہائی آرام اور نزاکت سے پچھلی سیٹ پر لٹایا اور اس کا سادہ حجاب جو کھینچا تانی میں تھوڑا سا سرک گیا تو اسے دوبارہ اس کے سر پر انتہائی ٹھیک طریقے سے رکھ دیا۔
عباس نے تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر ڈیش بورڈ کھولا اور وہاں رکھی ہوئی ہوٹل کے تمام عملے کی فائل نکالی۔ تیزی سے ورق پلٹ کر حیا کے گھر کا ایڈریس اور معلومات دیکھیں۔ یہ ایڈریس تو شہر کے سب سے پسماندہ اور خطرناک ترین علاقے کا تھا۔ یہ اتنی نفیس سی لڑکی وہاں اس گندگی میں کیسے رہ سکتی ہے؟ عباس نے فائل پر لکھا ہوا ایڈریس پڑھ کر انتہائی حیرانی اور دکھ سے اپنے آپ سے ہی سوال کیا۔ اسے تو بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی نفیس، با کردار اور خوبصورت لڑکی ایسے خستہ حال علاقے اور غلاظت بھرے محلے میں اتنی غربت کے ساتھ رہتی ہے۔ عباس نے گاڑی سٹارٹ کی اور گاڑی شہر کے پوش اور چمکدار علاقے کی چوڑی سڑکوں سے نکل کر تنگ کچی اور تاریک گلیوں والے غریب محلے میں داخل ہو گئی۔ یہاں کی ٹوٹی پھوٹی سڑکیں گندے پانی سے بھری ہوئی تھیں اور ارد گرد کچرے اور گندگی کے بڑے بڑے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ عباس کو اپنی شاندار اور نیچی گاڑی وہاں چلاتے ہوئے شدید دشواری کا سامنا ہو رہا تھا، لیکن اس کی ساری توجہ حیا کو باحفاظت اس کے گھر پہنچانے پر مرکوز تھی۔ اس نے گاڑی ایک انتہائی خستہ حال اور ٹوٹے ہوئے لکڑی کے دروازے والے چھوٹے سے مکان کے سامنے روکی۔ عباس نے گاڑی کا انجن بند کیا، باہر اتر کر پچھلا دروازہ کھولا اور حیا کو دوبارہ اپنی مضبوط گود میں اٹھایا۔ وہ اب بھی انتہائی گہری نیند میں تھی اور مینیجر کی دی ہوئی خطرناک دوائی کا اثر بہت تیز تھا۔ عباس نے آگے بڑھ کر اس خستہ حال اور دیمک زدہ دروازے پر زور سے دستک دی۔ کون ہے؟ اتنی رات گئے کون آ گیا؟ حیا ابھی تک گھر نہیں آئی اور تم اتنی زور سے دروازہ پیٹ رہے ہو؟ اندر سے حیا کی بوڑھی ماں کی انتہائی فکر مند، گھبرائی ہوئی اور روتی ہوئی کانپتی آواز آئی۔ دروازہ کھلا تو سامنے ایک بوڑھی اور کمزور سی نڈھال عورت کھڑی تھی، جس نے اپنی جوان بیٹی کو رات کے اس پہر ایک اجنبی غیر مرد کی گود میں بے ہوش دیکھ کر ایک انتہائی دلسوز اور دردناک چیخ ماری۔ میری معصوم بچی کو کیا ہوا؟ تو کون درندہ ہے اور میری بیٹی کو اس بے ہوشی کی حالت میں کیوں لایا؟ اسے چھوڑ دے ظالم انسان۔ ماں نے روتے ہوئے، چیختے ہوئے اور بدحواس ہو کر عباس کے کوٹ کی کالر پکڑ لی اور اسے کمزور ہاتھوں سے مارنے کی کوشش کی۔ اس کی حالت ایک ایسی پاگل اور بے بس ماں کی طرح تھی جس کی زندگی کی واحد امید اور سہارا اس سے چھین لیا گیا ہو۔ اس کا دکھ اور خوف بالکل سچا اور دل چیر دینے والا تھا۔ خدا کے لیے آپ بالکل خاموش ہو جائیں، محلے والے بلا وجہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ آپ کی بیٹی بالکل محفوظ اور پاکیزہ ہے اور میں اسے باحفاظت آپ کے گھر لایا ہوں۔ مجھے اندر آنے کا تھوڑا سا راستہ تو دیجیے۔ عباس نے سختی لیکن ایک عجیب سی احترام اور نرمی والے لہجے میں انہیں چپ کروایا۔ وہ ان کے شدید دکھ اور ماں کی ممتا کو بخوبی سمجھ رہا تھا، اسی لیے اس نے ان کے مارنے اور برا بھلا کہنے کا بالکل بھی برا نہیں بنایا، بلکہ انتہائی احتیاط سے جھک کر اندر قدم رکھا۔ عباس نے حیا کو اندر موجود واحد ٹوٹی ہوئی اور پرانی چارپائی پر لٹا دیا اور اس کے اوپر ایک پرانی لیکن صاف چادر ڈال دی۔ کمرے کی انتہائی خستہ حالی جگہ جگہ سے ٹپکتی ہوئی سیمنٹ کی چھت اور کونے میں پڑے ایک انتہائی کمزور اور مکمل فالج زدہ باپ کو دیکھ کر عباس کے اندر کچھ بری طرح سے ٹوٹ سا گیا۔ اس کا غرور خاک میں مل گیا۔ یہ ہے وہ بے بس باپ جس کا علاج اور دوائیوں کے لیے یہ نازک سی لڑکی دن رات کھڑے ہو کر مزدوری کرتی ہے اور اپنا پیٹ کاٹ کر پیسے جمع کرتی ہے۔ عباس نے حیا کے باپ کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی دکھ اور شرمندگی سے سوچا۔ وہ اربوں روپوں کا اکلوتا مالک تھا اور اس کے پاس دولت اور جائیداد کے انبار تھے، لیکن یہاں اسی شہر میں لوگ دو وقت کی روٹی اور زندگی بچانے والی معمولی دوائیوں کو بھی ترس رہے تھے۔ بیٹا میری بچی بالکل ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے ہمیں بتایا تھا کہ وہ ایک بڑے ہوٹل میں کام کرتی ہے، کہیں کسی ظالم نے اس کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی؟ میں مارا جاؤں گا۔ باپ نے اپنے لرزتے اور بے جان ہاتھوں کو جوڑ کر زاروں قطار روتے ہوئے عباس سے منت بھرے انداز میں پوچھا۔ ان کی آنکھوں میں شدید بے بسی اور اپنی جسمانی معذوری پر شدید غصہ تھا کہ وہ اپنی جوان بیٹی کی حفاظت نہیں کر سکتے اور بستر پر پڑے ہیں۔ آپ کی بیٹی بالکل ٹھیک ہے اور محفوظ ہے، وہ صرف کام کی زیادتی اور تھکاوٹ اور کمزوری سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ آپ بالکل فکر نہ کریں اور صبح تک ہوش میں آ جائے گی۔ میں اب چلتا ہوں۔ عباس نے اپنی نظریں چراتے ہوئے بغیر کوئی لمبی وضاحت دیے خاموشی سے انتہائی مختصر جواب دیا۔ وہ وہاں اس غریب خانے میں مزید کھڑا نہیں رہ سکتا تھا کیونکہ اس کا اپنا ضمیر اسے بری طرح سے ملامت کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے وہاں سے نکل آیا، لیکن اس کا برسوں پرانا پتھر دل پہلی بار موم بن کر اسی بوسیدہ مکان میں ہمیشہ کے لیے رہ گیا۔ اگلی صبح کا سورج نکلتے ہی عباس کے نامور اور مہنگے وکیل
اپنے بریف کیس اٹھائے سیدھا 5 اسٹار ہوٹل پہنچ چکے تھے۔ چند ہی گھنٹوں کے اندر عباس نے اپنی دولت کی طاقت سے اس ہوٹل کے مالکان کو منہ مانگی رقم دے کر پورے ہوٹل کی ملکیت قانونی طور پر اپنے نام کر لی تھی، اور اب وہ اس ہوٹل کا اکلوتا مالک تھا۔ میرا پہلا اور سب سے اہم حکم اس خلیص مینیجر کے خلاف سخت قانونی کارروائی ہے، اور اس پر اقدام قتل و ہراسانی کے اتنے پرچے کاٹو کہ وہ ساری زندگی جیل کی کال کوٹری میں سڑتا رہے۔ عباس نے فون پر اپنے ہیڈ وکیل کو انتہائی سخت اور شفاف لہجے میں ہدایت جاری کی۔ اس کی آواز میں اس مینیجر کے لیے بے پناہ نفرت تھی، اور وہ اسے کسی صورت معاف کرنے یا ضمانت دینے کے حق میں نہیں تھا۔ دوپہر کے وقت اس نے اپنے پرسنل اسسٹنٹ کو اپنی خاص گاڑی میں بھیج کر حیا کو اپنے شاندار مرکزی دفتر بلوایا۔ حیا شدید خوفزدہ اور پریشان تھی کہ شاید اسے کل رات کی کسی غلطی کی وجہ سے نوکری سے نکالا جا رہا ہے، یا کل رات کی کوئی سزا ملنے والی ہے، کیونکہ اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ سر، آپ نے مجھے یہاں کیوں بلوایا؟ مجھ سے کل رات کوئی بڑی غلطی ہو گئی تھی کیا؟ مجھے یاد نہیں میں گھر کیسے پہنچی؟ حیا نے کانپتے قدموں کے ساتھ عباس کے شاندار اور پرتعیش دفتر میں داخل ہوتے ہی انتہائی گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ اس کی نظریں زمین پر گڑی ہوئی تھی، اور وہ اپنے دوپٹے کے پلو کو مسلسل اپنی انگلیوں پر گھما رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمایاں تھے۔ تم نے کوئی غلطی نہیں کی، بیٹھ جاؤ، مجھے تم سے ایک انتہائی اہم معاملے پر بات کرنی ہے، اور یہ تمہاری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ہوگا۔ عباس نے اپنی کرسی پر سیدھے ہوتے اور حیا کی طرف گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا فیصلہ کن کیفیت تھی۔ وہ آج ایک ایسا قدم اٹھانے جا رہا تھا جس کے بارے میں اس نے خود بھی کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میں بیٹھنا نہیں چاہتی سر، آپ براہ کرم مجھے جلدی بتا دیں۔ میری نوکری تو سلامت ہے نا؟ میرے ابا کی دوائی کے پیسے ختم ہو چکے ہیں، اور میں نوکری نہیں چھوڑ سکتی۔ حیا نے کرسی پر بیٹھنے سے انکار کرتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ اس کے ذہن میں صرف اور صرف اپنے بیمار باپ کا خیال اور غربت کا ڈر تھا۔ اس پرتعیش دفتر کی چمک دھمک سے بالکل مرعوب نہیں ہوئی تھی۔ تمہاری نوکری کا مسئلہ اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے، کیونکہ وہ ہوٹل اب میری ملکیت ہے، اور میں تمہیں ایک بہت بڑی پیشکش کرنے والا ہوں۔ عباس نے اپنی میز پر رکھی ہوئی ایک فائل کو بند کرتے ہوئے انتہائی پرسکون اور کاروباری انداز میں جواب دیا۔ اس کی نظریں حیا کی معصوم اور پریشان چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ وہ اس لڑکی کی سادگی اور ایمانداری کا قائل ہو چکا تھا۔ کیسی پیشکش سر؟ میں تو ایک غریب لڑکی ہوں، میں آپ کے کسی کام نہیں آ سکتی۔ مجھے بس اپنی معمولی سی ویٹریس کی نوکری واپس چاہیے، اور کچھ نہیں۔ حیا نے مزید گھبراتے ہوئے اور پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ اسے عباس کا یہ انداز اور یہ باتیں بہت عجیب اور خطرناک لگ رہی تھیں۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں جو پیشکش کرنے جا رہا ہوں وہ سن کر تمہاری اور تمہارے گھر والوں کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی۔ بس میری بات مکمل دھیان اور سکون سے سننا۔ عباس نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے انتہائی باوقار اور فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ اس کے ذہن میں حیا کے ٹوٹے ہوئے گھر اور اس کے باپ کی حالت گھوم رہی تھی، اور اس نے ایک ایسا ارادہ کر لیا تھا جو پتھر دل عباس مرتضیٰ کی تاریخ کا سب سے انوکھا فیصلہ تھا۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ عباس نے اس کے بیٹھنے سے پہلے سیدھا اور اسپاٹ لہجے میں بم پھوڑا۔ اس کی گرجدار آواز میں کسی قسم کا کوئی جذبہ یا ہچکچاہٹ تو بالکل بھی نہیں تھی۔ وہ ایک عام سی بات کو انتہائی روب اور ایک حتمی کاروبار ڈیل کی طرح سے بیان کر رہا تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں سر؟ آپ براہ کرم میرا مذاق مت اڑائیں، میں غریب لڑکی ہوں، اور مجھے ایسی باتوں کی بالکل عادت نہیں۔ حیا صدمے سے بت بن گئی، اور بمشکل اپنے کانوں پر یقین کرتے ہوئے اس نے گھبرا کر جواب دیا۔ اس کے شفاف چہرے پر شدید صدمہ، حیرت اور خوف طاری تھا۔ وہ اس قدر غیر متوقع اور عجیب پیشکش پر اندر تک لرز گئی تھی، اور اس کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ میں کبھی کسی سے مذاق نہیں کرتا، نہ ہی میرے پاس اتنا فالتو وقت ہے۔ میری بات کان کھول کر اور غور سے سن۔ عباس نے اپنے بھاری شیشے کی میز پر دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے قدرے آگے کی طرف جھک کر اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھا۔ اس کی سرد اور بے حس اور گہری سیاہ آنکھوں میں ایک ایسا مضبوط فیصلہ تھا جس سے دنیا کی کوئی بھی طاقت یا کوئی بھی آنسو نہیں بدل سکتا تھا۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ تمہارا باپ شدید بیمار ہے، بستر مرگ پر ہے، اور تم لوگ انتہائی غریب ہو۔ میں اس کا شہر کے سب سے مہنگے اسپتال میں بہترین علاج کرواؤں گا۔ تمہارے خاندان کی ہر مالی ذمہ داری کی زندگی بھر کے لیے اٹھاؤں گا۔
عباس نے اپنی کڑی شرائط بالکل ایک نپے تلے کاروباری معاہدے کی طرح اس کے سامنے رکھی۔ وہ انتہائی شفاقی سے اس کی سب سے بڑی مجبوری کو اپنے حق میں استعمال کر رہا تھا، اور اس کے لہجے میں بے پناہ پیسے کی طاقت اور اختیار کا واضح غرور بھی جھلک رہا تھا۔ بدلے میں تمہیں قانونی طور پر میری بیوی بن کر میرے گھر میں رہنا ہوگا۔ یہ میرا حتمی فیصلہ، اور مجھے اپنی زندگی میں کبھی کسی سے انکار سننے کی عادت نہیں ہے۔ عباس نے سیدھے کھڑے ہوتے ہوئے اور اپنے کوٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے اپنا آخری پتا پھینکا۔ اس کا انداز اور لہجہ ایسا تھا جیسے وہ حیا کو ایک جیتی جاگتی انسان نہیں، بلکہ کوئی قیمتی جائیداد یا کوئی چیز خریدنے کی بات کر رہا ہو جس کی قیمت اس نے لگا دی تھی۔ نہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں غریب اور مجبور ضرور ہوں، لیکن میں بکاؤ مال نہیں۔ مجھے آپ کا احسان اور آپ کا پیسہ نہیں چاہیے۔ میں خود محنت کر لوں گی۔ حیا کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو آ کر اس نے انتہائی غصے اور دکھ سے فوراً انکار کر دیا۔ اس کی کانپتی ہوئی آواز میں اپنی بری طرح مجروح ہونے والی عزت نفس کا شدید دکھ اور غصہ تھا۔ وہ اپنے آنسو چھپاتے ہوئے فوراً مڑ کر اس پرتعیش کمرے سے باہر بھاگ گئی تھی۔ امی، اس ظالم اور مغرور انسان نے مجھ سے اپنی بیوی بننے کی شرط رکھی۔ وہ میری مجبوریوں کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ وہ انسان نہیں، وہ ایک سوداگر ہے۔ حیا نے گھر پہنچتے ہی اپنی بوڑھی ماں کے گلے لگ کر ہچکیاں لیتے ہوئے ساری بات بتائی اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کی کمزور وجود میں شدید تھکاوٹ اور حالات سے لڑنے کی بے بسی تھی۔ وہ دنیا کی اس حد درجے کی بے رحمی پر اندر سے مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی۔ یہ کیسی سخت آزمائش ہے یا اللہ! ہم غریبوں کی کوئی عزت اور کوئی وقار کیوں نہیں ہے؟ ہم اپنی عزت بچانے کے لیے آخر کس دروازے پر جائیں؟ ماں نے اپنی روتی ہوئی بیٹی کو مضبوطی سے سینے سے لگاتے اپنے آنسو صاف کیے اور آسمان کی طرف دیکھا۔ ان کے جھریوں زدہ چہرے پر شدید کرب اور قسم پرسی تھی۔ وہ کسی بھی قیمت پر اپنی معصوم بیٹی کو اس طرح سے پیسوں کے عوض بکتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ حیا، جلدی ادھر آؤ، تمہارے ابا کی سانسیں بری طرح اکھڑ رہی ہیں۔ ان کا سینہ درد سے پھٹ رہا ہے، انہیں کچھ ہو رہا ہے۔ رات کے پچھلے پہر ماں کی شدید گھبرائی ہوئی اور روتی ہوئی سختی چیختی آواز نے حیا کو اس کی بے چین نیند سے یکدم جگا دیا تھا۔ ماں کی لرزتی ہوئی آواز میں موت کا شدید خوف تھا اور بے بسی تھی۔ وہ اپنے شوہر کے پسینے سے شرابور سینے کو مسل رہی تھی، وہ بھی اپنے ہاتھوں سے مسلسل مسل رہی تھی۔ ابا جان، اپنی آنکھیں کھولیں، مجھ سے بات کریں۔ ابھی بھاگ کر ڈاکٹر کو بلاتی ہوں۔ آپ کو کچھ نہیں ہوگا، ہمت کریں۔ حیا نے بدحواسی اور دیوانگی میں اپنے باپ کے ٹھنڈے اور نیلے پڑتے ہاتھوں کو رگڑتے ہوئے رو کر بے قراری سے کہا۔ اس کے دل کی دھڑکن خوف کے مارے رکنے لگی تھی۔ وہ بغیر دوپٹہ لیے فوراً محلے کے پرانے کلینک والے ڈاکٹر کو بلانے کے لیے ننگے پاؤں اندھیری گلی میں باہر بھاگی۔ اس کا دل بہت زیادہ کمزور ہو چکا تھا اور فالج کا یہ اٹیک دوبارہ اور بہت شدید ہوا تھا۔ انہیں اب فوری طور پر بڑے ہسپتال لے جا کر دل کا آپریشن کروانا ہوگا، ورنہ یہ صبح کا سورج نہیں دیکھ پائیں گے۔ ڈاکٹر نے اس کی ڈوبتی ہوئی نبض چیک کرنے کے بعد انتہائی مایوسی اور سنجیدگی سے بتایا۔ ڈاکٹر کی یہ دو ٹوک بات سن کر حیا اور اس کی بوڑھی ماں کے سر پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی اور اس کی بچی کچی ساری امیدیں بھی بری طرح سے دم توڑ گئیں۔ ڈاکٹر صاحب، خدا را کچھ کریں، اس بڑے آپریشن پر کتنا خرچہ آئے گا؟ ہم بہت غریب لوگ ہیں، ہم سے کچھ تو رعایت کروا دیں، میری جان لے لیں لیکن میرے شوہر کو بچا لیں۔ ماں نے ڈاکٹر کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے اس کے قدموں میں گرتے ہوئے رو کر التجا کی۔ ان کی سرخ آنکھوں میں اپنے بیمار شوہر کی زندگی کو بچانے کی آخری اور دم توڑتی ہوئی امید باقی تھی، اور وہ اپنا سب کچھ بھی لٹانے کو تیار تھی۔ کم از کم 20 لاکھ کا انتظام تو آپ کو فوری طور پر کرنا ہوگا، اور وہ بھی آج ہی رات کرنا ہوگا۔ یہ معاملہ میری پہنچ سے بالکل باہر ہے، آپ جلدی فیصلہ کریں ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ ڈاکٹر نے اپنا میڈیکل بیگ اٹھاتے ہوئے انتہائی بے بسی سے جواب دیا اور سر جھکا کر وہاں سے چلا گیا۔ 20 لاکھ کا یہ بھاری ہنسا سن کر حیا کو لگا جیسے اس کے کانوں میں کسی نے کھولتا ہوا پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا ہے۔ اس کا دماغ سن ہو گیا۔ حیا نے رات بھر جائے نماز پر بیٹھ کر جاگ کر اور رو رو کر سوچا کہ اس کے سامنے ایک طرف اس کے شفیق باپ کی یقینی موت کھڑی تھی اور دوسری طرف اس کی اپنی آزادی اور زندگی کا ایک
کٹھور سودا تھا۔ مجھے اپنے باپ کی قیمتی جان بچانے کے لیے اپنی جان اور اپنی مرضی قربان کرنی پڑے گی۔ میرے پاس اور کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا۔ میں نے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ حیا نے فجر کی اذان کے وقت سجدے میں گر کر آنسو بہاتے ہوئے اپنی آخری اور حتمی فیصلہ کر لیا۔ اس کے دل پر جیسے کسی نے بہت بھاری پتھر رکھ دیا تھا اور اس نے اپنی ذات اور اپنی خوشیوں کو مکمل طور پر ختم کرنے کا پکا ارادہ کر لیا تھا۔ اگلی صبح اس نے اپنے کانپتے لرزتے ہاتھوں سے عباس مرتضیٰ کے پرسنل نمبر پر کال کی، جس نے کل اس کی میز پر پڑے وزٹنگ کارڈ سے زبانی یاد کر لیا تھا۔ کیا فیصلہ کیا تم نے حیا؟ مجھے پوری امید ہے کہ تم کسی بیوقوفی کے بجائے عقل مندی کا ثبوت دو گی۔ عباس کی سرد اور انتہائی پرسکون آواز فون کے دوسری طرف سے گونجی، جیسے اسے اسی کی کال کا انتظار ہو۔ اس کی بھاری آواز میں ایک عجیب سی فاتحانہ اور متکبرانہ غرور تھا، جیسے اس سے پہلے 100% یقین ہو کہ اس کا شکار مجبوری کے تحت خود چل کر اس کے بچھائے گئے جال میں آئے گا۔ مجھے آپ کی بتائی ہوئی تمام شرائط مجبور ہے۔ آپ بس جلدی سے میرے باپ کی جان بچانے کا اور ان کے آپریشن کا انتظام کر دیں۔ حیا نے اپنی سسکیاں سختی سے دباتے ہوئے بغیر کسی تمہید کے صرف ایک جملہ کہا۔ اس کی آواز میں زندگی کی سب سے بڑی ہار اور شدید بے بسی شامل تھے۔ اس نے بات مکمل کر کے فون بند کیا اور اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میں نے اسپتال کے بہترین سرجن سے بات کر لی ہے۔ ایک خصوصی ایمبولینس چند منٹوں میں تمہارے گھر پہنچ رہی ہے۔ میرا ذاتی وکیل میرے گھر پر نکاح کے کاغذات لے کر آ رہا ہے۔ تم سیدھا میرے گھر پہنچو۔ عباس نے فون پر انتہائی مختصر، کاروباری اور دو ٹوک ہدایات جاری کی اور کال کاٹ دی۔ اس کے لہجے میں کسی قسم کی کوئی خوشی، جیت کا جشن یا کوئی جذبہ نہیں تھا۔ وہ صرف ایک اور ضروری کام یا ایک اور ڈیل مکمل کر رہا تھا۔ شادی کی وہ تقریب انتہائی سادہ، بے روح اور عجیب سی تھی۔ کوئی شور شرابہ نہیں تھا، کوئی مہمان موجود نہیں تھا، نہ ہی کوئی خوشی کے گیت یا مبارکباد دینے والا تھا۔ صرف عباس کا ذاتی وکیل، ایک قاضی اور 2 سیکورٹی گارڈ بطور گواہ اس بڑے سے ڈرائنگ روم میں موجود تھے اور میز پر نکاح کے کاغذات رکھے تھے۔ کیا تمہیں یہ نکاح اپنی مرضی سے قبول ہے بی بی؟ قاضی صاحب نے حیا سے تیسری بار انتہائی باوقار انداز میں پوچھا اور بڑے سے ڈرائنگ روم میں چھائی ہوئی گہری خاموشی میں قاضی کی آواز انتہائی بھاری اور فیصلہ کن لگ رہی تھی، اور سب کی نظریں حیا پر جمی تھی۔ جی، مجھے قبول ہے۔ حیا نے اپنی آنکھوں سے مسلسل گرتے ہوئے گرم آنسوؤں کو صاف کیے بغیر انتہائی دھیمی اور ٹوٹی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ اس کے دل میں ایک ایسا شدید درد اور کسک تھی جو وہ دنیا میں کسی سے بھی بیان نہیں کر سکتی تھی، اور اسے ایک جملے کے ساتھ وہ قانونی طور پر ایک انتہائی مغرور اور بے حس انسان کی بیوی بن چکی تھی۔ بہت مبارک ہو آپ دونوں کو۔ قانونی اور شرعی طور پر اب آپ میاں بیوی، اللہ آپ کے نصیب اچھے کرے۔ قاضی نے مختصر سی دعا کروانے کے بعد رسمی اور روایتی مبارکباد دی۔ عباس کے سخت چہرے پر کوئی ہلکی سی مسکراہٹ بھی نہیں تھی۔ اس نے صرف اس بات میں سر ہلا کر اپنے وکیل کو اشارہ کیا جس نے قاضی کو ایک بھاری فیس کا لفافہ تھما دیا۔ حیا ایک چھوٹے سے خستہ حال اور غریب سے گھر سے نکل کر عباس کے محل نما اور انتہائی پرتعیش بنگلے میں آ گئی۔ یہ گھر اندر سے جتنا شاندار، بڑا اور قیمتی تھا، اتنا ہی ویران، سرد اور خوفناک لگ رہا تھا۔ حیا کو یہاں وہ دم گھٹنے والی خاموشی میں سانس لینے میں بھی شدید گھبراہٹ سی محسوس ہو رہی تھی۔ رات کے وقت عباس اپنے کمرے سے باہر راہداری میں آیا اور اس نے حیا کے سامنے ایک کمرے کی چابیاں بڑی ہی لاپرواہی سے پھینکی۔ یہ تمہارا کمرہ ہے، تم آج سے یہاں رہو گی اور میں اپنے کمرے میں ادھر ہی ہماری ساری چیزیں منتقل کر لوں۔ عباس نے انتہائی سرد اور بے حس لہجے میں چابی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس کی نظروں میں حیا کے لیے کوئی التفات، محبت یا اپنائیت تو بالکل بھی نہیں تھی۔ وہ اسے صرف اپنی خریدی ہوئی مجبوری اور ذمہ داری سمجھ رہا تھا۔
ہم اس گھر میں صرف اور صرف نام کے میاں بیوی ہیں۔ میری ذاتی زندگی میں کسی قسم کا دخل دینے کی کوشش بھی مت کرنا، مجھ سے کسی بھی قسم کی کوئی امید مت رکھنا۔ عباس نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے اسے انگلی کے اشارے سے سخت انتباہ کی۔ اس کا انداز انتہائی کٹھور اور فاصلہ رکھنے کا واضح اشارہ دے رہا تھا، جیسے حیا کا وجود اس کے لیے کوئی معنی یا اہمیت نہیں رکھتا ہو۔ جی میں سمجھ گئی ہوں۔ حیا نے خاموشی سے سر ہلایا اور جھک کر فرش سے چابی اٹھائی۔ میں خود بھی آپ جیسے پتھر دل اور مغرور انسان سے دور رہنا چاہتی ہوں۔ میرا مقصد صرف اپنے باپ کا علاج کروانا تھا، جو اللہ کے فضل سے پورا ہو گیا۔ حیا نے دل میں سوچتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف تیزی سے قدم بڑھائے تھے۔ اس کے زخمی دل میں ایک عجیب سا سکون اور اطمینان تھا کہ کم از کم اسے اس مغرور انسان کے قریب نہیں جانا پڑے گا اور وہ اس کی خوفناک نظروں سے محفوظ اور اپنے کمرے میں اکیلی رہے گی۔ وقت خاموشی اور ایک عجیب سی روانی سے گزرنے لگا۔ عباس مرتضیٰ کے اس بڑے پرتعیش لیکن ہمیشہ ویران رہنے والے بنگلے میں اب ایک عجیب سا خوشگوار ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ حیا نے گھر کی تمام چھوٹی بڑی ذمہ داریاں انتہائی خاموشی اور محنت اور سلیقے سے سنبھال لی تھیں۔ وہ صبح سویرے اٹھتی اور پورے گھر کا نظام اپنے ماہر ہاتھوں میں لیتی۔ عباس جب بھی دفتر سے تھکا ہارا اور شدید تناؤ کے شکار نظر آتا، اسے اپنا لباس بالکل استری شدہ اپنی مقررہ جگہ پر موجود ملتا اور ڈائننگ ٹیبل پر اس کا پسندیدہ تازہ اور گرم کھانا تیار ہوتا۔ حیا کبھی اس کے سامنے نہیں آتی تھی، لیکن اس کی موجودگی کا ایک مہکتا ہوا اور پرسکون احساس پورے گھر کے ہر کونے میں پھیلا ہوا تھا۔ عباس جو ہمیشہ اکیلا رہتا تھا اور معمولی باتوں پر غصے میں آ جاتا تھا، اس خاموش اور بے لوث خدمت گزاری سے اندر ہی اندر سخت حیران تھا۔ وہ بغور دیکھتا تھا کہ حیا اس کے بینک اکاؤنٹس اور کریڈٹ کارڈ کو ہاتھ بھی نہیں لگاتی۔ وہ صرف اتنے ہی پیسے استعمال کرتی ہے جتنے گھر کے ضروری خرچ اور روزمرہ راشن کے لیے درکار ہوتے تھے۔ اس کی اس بے نیازی اور سادگی نے عباس کی سوچ کو بری طرح الجھا دیا تھا کہ دنیا کی ہر عورت صرف پیسے کی پجاری ہوتی ہے۔ عباس نے اپنا کیا ہوا وعدہ پوری ایمانداری سے پورا کیا اور حیا کے باپ کو شہر کے سب سے مہنگے اسپتال میں ماہر ترین سرجنز کی زیر نگرانی انتہائی کامیاب آپریشن کروایا۔ جس دن اس کا باپ مکمل صحت یاب ہو کر اپنے پیروں پر چل کر گھر واپس آیا تو حیا کی خوشی دیدنی تھی۔ اسی رات حیا پہلی بار خود چل کر عباس کے کمرے میں اس کے سامنے آئی۔ میں آپ کی اس عظیم نیکی اور سخاوت کا بدلہ ساری زندگی نہیں چکا سکتی۔ آپ نے میرے باپ کی جان بچا کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ میں سچے دل سے آپ کی شکر گزار۔ حیا نے پہلی بار عباس کی گہری آنکھوں میں براہ راست دیکھ کر بھرائے ہوئے اور لرزتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کی آواز میں ایک سچی عقیدت اور آنکھوں میں شکر گزاری کے چمکتے ہوئے آنسو تھے، جنہوں نے عباس کے مضبوط وجود کو اندر سے ہلا کر رکھ دیا۔ عباس کو اس کی پرنم آنکھوں میں ایک عجیب سی کشش اور بے پناہ سچائی محسوس ہوئی جو اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ اس میں احسان کی کوئی بات نہیں، میں نے جو کیا وہ میری ذمہ داری تھی اور میں اپنی تمام تر ذمہ داریاں بخوبی نبھانا جانتا ہوں۔ عباس نے پہلی بار اپنا ہاتھ حیا کے سر پر انتہائی شفقت اور نرمی سے رکھتے ہوئے دھیمے اور گہرے لہجے میں جواب دیا۔ یہ وہ پہلا تاریخی اور حیرت انگیز موقع تھا جب عباس مرتضیٰ کے سینے میں موجود پتھر دل کی صدیوں پرانی برف پگھلی تھی اور اس نے ایک عورت کو بے پناہ عزت اور تحفظ کا احساس دیا تھا۔ اس دن کے بعد سے عباس کے سخت اور کھردرے رویے میں نمایاں کمی آنے لگی تھی۔ ایک دن وہ زبردستی حیا کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر شہر کے سب سے بڑے اور مہنگے شاپنگ مال میں لے گئے۔ حیا ہر مہنگی چیز سے انکار کرتی رہی، لیکن عباس نے اپنی مرضی سے اس کے لیے بہترین کپڑے، قیمتی جوتے اور شاندار زیورات خریدے۔ مجھے ان مہنگی چیزوں کی اور
اتنے زیادہ کپڑوں کی بالکل بھی کوئی ضرورت نہیں، میں اتنے شاندار کپڑے پہن کر کہاں جاؤں گی؟ آپ مجھ پر بلا وجہ پیسے ضائع کر رہے ہیں۔ حیا نے شاپنگ بیگز گاڑی کی پچھلی سیٹ پر رکھتے ہوئے شدید اعتراض کیا اور اپنی خفگی کا واضح اظہار کیا۔ اس کی آواز میں سادگی اور فضول خرچی سے بچنے کی فکر نمایاں تھی۔ وہ اب بھی خود کو اس حد درجے کی دولت مند ماحول سے دور رکھنا چاہتی تھی۔ تم عباس مرتضیٰ کی بیوی ہو اور میری بیوی دنیا کی بہترین اور مہنگی ترین چیزیں ہی استعمال کرے گی۔ اس معاملے میں مجھ سے مزید کوئی بحث مت کرو۔ عباس نے سخت لہجے میں، ایک انتہائی محبت بھرے اور حق جتانے والے لہجے میں اسے خاموش کروا دیا۔ اس کا یہ روب دار انداز حیا کو برا لگنے کے بجائے بہت اچھا لگا، اور حیا اس کے اس حق جتانے والے انداز پر اندر ہی اندر خوشی سے نہال ہو گئی۔ عباس کی کمپنی کی سالانہ اور انتہائی شاندار پارٹی میں حیا اس کے ساتھ مکمل اعتماد کے ساتھ موجود تھے۔ حیا کی انتہائی سادگی اور اس کے سر پر موجود باوقار حجاب دیکھ کر کچھ حاسد کاروباری حریفوں نے عباس پر جان بوجھ کر طنز کیا، جس نے اتنے بڑے عہدے پر ہو کر ایک معمولی ویٹریس کو اپنی بیوی بنا لیا۔ عباس مرتضیٰ، لگتا ہے تمہارا معیار بہت گر گیا ہے، جو تم نے ہوٹل کی ایک معمولی ملازمہ کو اپنے گلے کا ہار بنا لیا۔ ایک حریف نے ہاتھ میں گلاس پکڑتے انتہائی حقارت اور اونچی آواز میں سب کے سامنے طنز کیا۔ یہ سنتے ہی عباس کے دماغ کی رگیں تن گئیں۔ اس کا غصہ اپنے عروج پر پہنچ گیا، اس کی آنکھیں خونی رنگ اختیار کر گئیں۔ اس نے تیزی سے اسٹیج پر جا کر مائک پکڑا اور پورے ہال کی خاموشی میں اپنی گرجدار آواز میں حتمی اعلان کیا، حیا میری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی اور میری عزت ہے۔ جو انسان اس کی طرف ایک انگلی بھی اٹھائے گا وہ میرا اور میری کمپنی کا سب سے بڑا اور جانی دشمن ہوگا۔ عباس کی اس دھاڑ سے پورے ہال میں سناٹا چھا گیا اور طنز کرنے والوں کے سر خوف سے جھک گئے۔ اس کے الفاظ میں حیا کے لیے ایک مضبوط ڈھال اور بے پناہ احترام تھا۔ حیا یہ سب سن کر جذبات سے مکمل طور پر مغلوب ہو گئی اور اس کے دل میں عباس کا مقام بہت بلند ہو گیا۔ پارٹی کی اس شاندار تقریب سے واپسی پر رات کے وقت دونوں اپنے وسیع بنگلے کے خوبصورت باغ میں کھڑے تھے۔ چاروں طرف ایک مسحور کن چاندنی رات پھیلی ہوئی تھی اور ایک گہری اور پرسکون خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے یہ شادی صرف ایک مجبوری اور ضد سمجھ کر لی تھی، لیکن تم نے اپنی شرافت اور اپنی خاموشی سے میرے اس پتھر دل کو مکمل طور پر فتح کر لیا ہے۔ میں تم سے بے پناہ محبت کرنے لگا ہوں حیا۔ عباس نے حیا کے دونوں ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیے اور زندگی میں پہلی بار اس کی آنکھوں میں بے پناہ محبت سے دیکھ کر اپنے دل کا سارا حال کھول کر رکھ دیا۔ اس کی بھاری آواز میں ایک سچی تڑپ اور ایک نئی زندگی کی شروعات کا سچا اور کھرا اقرار تھا۔ مجھے بھی آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ آپ نے مجھے اور میرے خاندان کو جو عزت دی ہے، میں زندگی بھر آپ کی وفادار رہوں گی۔ حیا کی آنکھوں سے بے ساختہ خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ اس کی آواز محبت اور عقیدت سے لرز رہی تھی۔ اس نے عباس کے مضبوط کاندھے پر اپنا سر رکھ کر اپنی محبت اور وفاداری کی ایک خاموش مہر ثبت کر دی، جس کے ساتھ ان کی زندگی کا ایک نیا اور بے حد خوبصورت سفر ہمیشہ کے لیے شروع ہو گیا۔